وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين یا رب ہماری موت کا جب دن قریب ہو، یا رب ہماری موت کا جب دن قریب ہو، صدقہ سچے نبی کا کلمہ نصیب ہو، یا رب ہماری موت کا جب دن قریب ہو، صدقہ سچے نبی کا رکھا جاؤں جب قبر میں، منکر نکیر آہیں رکھا جاؤں جب قبر میں، منکر نکیر آہیں آنکھیں کھلے تو سامنے، آنکھیں کھلے تو سامنے چہرہ حبیب ہو، یا رب ہماری موت کا گزریں گے پل صراط سے، گزریں گے بے ضرور، گزریں گے پل صراط سے، گزریں گے بے ضرور گر میرے علی کے سائے میں، گر میرے علی کے سائے میں چلنا نصیب ہو، یا رب ہماری موت کا شفاعت کریں گے آقا سب کی بلا بلا کر، شفاعت کریں گے آقا سب کی بلا بلا کر، آل نبی کا صدقہ، آل نبی کا صدقہ عذری قریب ہو، آل نبی کا صدقہ ہم سب قریب ہوں، یا رب ہماری موت کا بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، آج کی جو نشست ہم سب کے بیٹے ہماری اولاد کی طرح تھے، محمد سعدی حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کے درجات بلند فرمائے اور اس پاک معصوم پھول کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہارے اوپر خوف نازل کروں گا، کسی بھی دشمن کا خوف نازل کروں گا، میں تمہیں آزماؤں گا، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا بھوک دے کر، بھوک کے اندر مبتلا کر کے، معیشت تمہاری کمزور ہو جائے گی، کھانا آپ کو نصیب نہیں ہوگا، فاقے کرنا پڑیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور فرما کبھی تمہارے اموال کے اندر میں کمی کروں گا، کبھی تمہارے پھلوں کے اندر، کھیتیوں کے اندر کمی کروں گا، اس طرح تو میں آزماؤں گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری جانوں کے اندر کمی کروں گا، گھر کے اندر پہلے 10 افراد تھے اب 8 رہ گئے ہیں، گھر کے اندر پہلے 6 افراد تھے اب 5 رہ گئے ہیں، کمی کروں گا، جانوں کے اندر کمی کروں گا، کم ہوتے جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
خوشخبری کن لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ ہم اس حقیقت کو بھول چکے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر اس بات کے اوپر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا، اس بات کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، تو دنیا کے اندر جتنی بھی افراتفری ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی کرپشن ہیں، اگر ہر شخص اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ ہر صورت میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے اور ایک ایک سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے، تو کوئی بندہ کبھی بھی بےایمانی نہ کرے، کوئی بندہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، کوئی بندہ کبھی کسی سے نفرت نہ کرے، کوئی بندہ کبھی کسی کی بے ادبی نہ کرے۔ لیکن بات اس طرح ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ آخرات ہم نے پیش ہونا ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے، لیکن اس بات کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا، ایمان اور عقیدے کے اندر فرق ہے، عقیدہ تمہارا آخرت کے اوپر ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا، کبھی بھی دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان کو ایک بال کے برابر بھی آپ تکلیف نہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خوشخبری کن لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ دوستو اس بات کو یاد رکھو کہ ہم دنیا کے اندر جو گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غفور ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرے یہ بندے دنیا کے اندر جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو آخرت کے اندر نہ ملے، جہنم کے اندر یہ نہ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرتا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف مصیبتوں کے اندر اپنے مومن بندے کو مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، آپ سے مروی روایت جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کوئی بندہ جیب کے اندر آپ ایک درہم رکھتے ہیں، اب درہم ہوتا ہے نا چھوٹا سا چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو جیب ہے، یہ جو پاکٹ ہوتی ہے، اس کی سائڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب ظاہر اسی بات ہے جو نوٹ ہوتے ہیں ان کو تو ہمارا ہاتھ لگتا رہتا ہے، لیکن جو سکے ہوتے ہیں یہ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کبھی بندہ ہاتھ لگاتا ہے نا اپنی جیب کو، تو اس کو خیال آتا ہے وہ سکہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ نیچے چلا جاتا ہے، تہہ کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ تو بندے کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ شاید وہ جو سکہ تھا وہ کہیں پر گر گیا، 5 روپے کا سکہ تھا، 10 کا تھا یا زیادہ تھا، کوئی دینار تھا، کوئی سونے کا دینار تھا، کوئی درہم تھا، کیا تھا؟ اس کے دل کے اندر ایک تھوڑی سی وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح یہ دل ہوتا ہے اچھل کر علق میں آ گیا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ام المؤمنین فرماتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ تھوڑی سی دیر جو تمہیں تکلیف پہنچتی وہ درہم گرا نہیں ہوتا، وہ بلکہ ایک سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، پھر دوبارہ جس وقت آپ ہاتھ لگاتے ہیں یا صحیح تلاش کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی دیر میں جس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ درہم گر چکا ہے مجھ سے، اور اتنی دیر میں جو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، فرما اس کے صدقے بھی اللہ تعالیٰ مومن بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو خود سوچیں اتنی سی مصیبت دل کو پہنچے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مغفرت فرمائے، تو اس والدین کی کیا شان ہے کہ جو اپنی دل کا پھل، اپنی اولاد جس کو جوان کرتا ہے، جس کی پرورش کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس واپس لیتا ہے اور خوشی کے ساتھ وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، تو خود سوچیں اللہ تعالیٰ اس والدین کو کتنی عظمت اور کتنی شان عطا فرمائے گا، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرتیں رکھی ہوں گی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس بات کے اوپر پکے رہیں کہ دیکھیں ہم جو ہیں انا للہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یاد رکھو یہ میرا اور آپ کا جو جسم ہے، اس جسم کا ایک بال بھی ہم نے نہیں بنایا ہے، اس جسم کا ایک ناخن بھی آپ نے نہیں بنایا ہے۔ آپ کیا، ہماری اولادیں کیا، ہماری پراپرٹی کیا، ہماری جائیدادیں کیا، ہمارے بچے اور بیویاں کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ آپ کا بچہ ہے، نہ آپ نے اس کے اندر روح ڈالی، نہ آپ نے اس کا جسم بنایا، کچھ بھی آپ نے نہیں کیا، نہیں آپ نے اس کی پرورش کی۔ پرورش کرنے والا بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک وسیلہ بنایا ہے۔ تو جب آپ مالک ہی نہیں ہیں کسی چیز کے، اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث پاک اچانک ذہن کے اندر آ گئی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔
حضرت انس کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا ام سلیم کے ساتھ. تو حضرت ابو طلحہ کی بیوی تھی, ان کا ایک بچہ بیمار تھا. تو اس طرح ہوا کہ حضرت ابو طلحہ دن کو چلے گئے کام کے لیے. اب دو روایات ہیں, دونوں کا میں آپ کو خلاصہ سمجھاتا ہوں. یہ کام کے لیے چلے گئے, بچہ بیمار تھا, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ بچہ دنیا سے چلا گیا, رخصت ہو گیا. اب جس وقت یہ واپس آئے نا تو خاوند تھکے ہوئے تھے, تو اب بیوی نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے خاوند کو یہ بتا دوں کہ بچہ تو دنیا سے چلا گیا ہے. تو آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے بچے کے متعلق پوچھا کہ بیٹا کہاں پر ہے میرا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آرام کے اندر ہے. یعنی دیکھیں نا, جھوٹ نہیں بولا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے, کہنے لگے وہ آرام کے اندر ہے. ظاہری سی بات ہے کہ ایک مومن بندہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آرام پاتا ہے. سنن نسائی کی روایت ہے, وہ تو تھے ہی بچے, نابالغ بچے تھے. سنن نسائی کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہونے والا مومن مسلمان یا مستریح ہے یا مستراح ہے. مستریح کا کیا مطلب؟ آرام پانے والا, اور مستراح کا مطلب آرام پایا ہوا. یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے دنیا آرام پاتی ہے, شجر, پرندے, درخت, وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ مصیبت ٹلی ہے. جو لوگ گستاخ ہیں, رسول اللہ کے گستاخ ہیں, حضور کے صحابہ کے گستاخ ہیں, حضور کی آل بیت کے گستاخ ہیں, حضور کی امت کے اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزاروں کے گستاخ ہیں, بے ادبیاں کرتے ہیں. تو یہ لوگ جس وقت رخصت ہوتے ہیں تو مردود ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو درخت ہیں, چرند پرند, یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر اس مصیبت سے جان چھوٹی ہے. اور جو نیک بندہ مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ دنیا کی مصیبتوں سے, جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کرتا ہے. پوری زندگی اس نے دل کے اندر جبر رکھا ہوتا ہے, دل کے اوپر پتھر رکھا ہوتا ہے کہ کب میں دنیا سے رخصت ہوں, یہ دنیا کے خانہ ہے, آزاد ہوں, اللہ کی ذات سے ملاقات ہو, جنت ملے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو. تو مومن مسلمان دنیا کی پریشانیوں سے نجات پانے والا ہوتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے, وہ تو چھوٹا سا بچہ تو فرماتے ہیں وہ آرام کے اندر ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی جتنی پریشانیاں سے وہ آزاد ہو گئے, مطلب یہ تھا. تو آپ اس طرح ہو گئے کہ آپ مطمئن ہو گئے. اس رات آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات بھی کی. جس وقت صبح ہوئی تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی کہنے لگی ایک بات میں آپ سے پوچھتی ہوں. خاوند کہنے لگے کیا بات ہے؟ اور بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس سے آپ نے کوئی چیز اداری مانگی ہے, امانت آپ نے منگوائی ہے, اس نے یا آپ کے پاس امانت رکھی ہے یا آپ نے اداری کوئی چیز منگوائی ہے. تو اب وہ بندہ اپنی امانت واپس طلب کرے تو کیا ہمیں خفا ہونا چاہیے؟ تو خاوند کہنے لگے نہیں بالکل. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے نہیں بالکل خفا نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا پھر یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے واپس لے لیا. اس طرح انہوں نے صبر کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک کے اندر حاضر ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا جو کچھ عالم الغیب تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس, فتاوی میریہ کو اٹھا کے دیکھیں, حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر عالم الغیب کا اطلاق درست ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا نہیں گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خدا نے علوم غیبیہ عطا فرمائے تھے ان کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے تمہارے عمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے برکت دی ہے. پھر محدثین حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں, فرمایا انہوں نے جو صبر کیا تھا اپنے بیٹے کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو 9 اولادیں عطا فرمائیں, اور 9 کے 9 کیا تھے؟ عالم دین تھے, حافظ قرآن تھے, مفسر قرآن تھے. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب سے صبر کرنا اور اس کے اوپر یہ اجر. تو دوستو اس بات کو آپ یاد رکھیں, مومن کی شان ہی شان ہے. اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو, تب مومن کی شان بڑھتی ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور فرماتے ہیں جس وقت میں تم سے کوئی نعمت واپس لے لیتا ہوں, فرمایا تم صبر کرتے ہو تو یاد رکھو جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس نیکی کی حد بتا دی ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے, من جاء, تم ایک نیکی کے ساتھ آؤ گے میری بارگاہ کے اندر تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں 10 گنا عطا کروں گا, 700 گنا عطا کروں گا. لیکن صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں میں اپنی مرضی کے مطابق بغیر حساب کتاب کے اس بندے کو اجر عطا کروں گا جو بندہ مصیبت کے اوپر, مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے صبر کرتا ہے. یعنی ہر نیکی جو آپ کریں گے نا اس کا 10 گنا, 700 گنا. لیکن صابرین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, میں اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہوں, اور فرماتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے, بغیر حساب کتاب میں اپنے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہوں. اب یہ تو دیکھیں نا عمومی باتیں ہو گئی, وقت کا مجھے بھی پتہ ہے جتنا وقت مجھے دیے گیا ہے. اب دیکھیں نا خاص ان والدین کے لیے
کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی کیا شان ہے۔ ابو حسان مزنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البر والصلہ، اس باب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو حسان مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ میں 2 بیٹے آگے بھیج چکا ہوں، یعنی میرے 2 بیٹے وفات پا چکے ہیں، تو کچھ ایسی بات آپ مجھے سنائیں، رسول اللہ کا کوئی ایسا فرمان آپ مجھے سنائیں کہ تھوڑا میرے دل کو تسلی ہو جائے، میرے دل کو صبر ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو رخصت ہونے والے بچے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ جنت کے اندر گھومتے رہتے ہیں، جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، جنت کے اندر ہوتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے والدین آئیں گے قیامت والے دن، تو کیا کریں گے؟ یہ چھوٹے بچے جو دنیا سے نابالغ چلے جاتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ فرماتے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں گے یا اپنے والدین کا دامن کپڑے پکڑیں گے، اور فرماتے اپنے والدین کو لے کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ شان ہے ان والدین کی کہ جو والدین صبر کرتے ہیں اپنے بچوں کی رخصتی کے اوپر، کہ کل قیامت والا دن ہوگا، لوگ حساب کتاب کے اندر مشغول ہوں گے، آپ کی کیا شان ہے؟ بیٹا آئے گا، پکڑے گا والدین کو، ہاتھ سے جنت کے اندر لے کر چلا جائے گا۔ اور جامع ترمذی شریف کی روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جس وقت یہ فرشتے لے کر روح لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پوچھتے ہیں کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے پاک پروردگار لے آئے ہیں تیرے بندہ اس کی روح لے کر آئے ہیں۔ تو پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یا نہیں، اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، تو کیا تم نے اس بندے کی دل کا پھل توڑ لیا ہے؟ اس کے دل کا پھل تھا، تم نے توڑ لیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں پروردگار ایسا ہی ہے۔ فرما پھر میرے وہ بندے نے کیا کہا، یعنی جس کا بیٹا تھا اس نے کیا کہا؟ تو فرما پاک پروردگار اس نے تیری حمد کی، یعنی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، یہ کیا ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے راضی ہوں، فرما جنت کے اندر بیت الحمد نام کی کوٹھی ان والدین کے لیے تیار کر دو کہ جن کا بچہ تم لے کر میری بارگاہ کے اندر آ۔ بیت الحمد نام کی کوٹھی ان والدین کے لیے جنت کے اندر تیار کی جاتی ہے کہ جو اپنے جس وقت بچے ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے صبر کرتے ہیں۔ دیکھیں واویلا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سیدنا شیر خدا مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول ہے تاریخ الخلفاء کے اندر، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، رات جب رات طلوع ہو جاتی ہے تو تم کیا کرو، پوری رات اٹھ کر بیٹھ کر روتے رہو روتے رہو روتے رہو۔ ایک رات ہے نا، مصیبت کی رات ہے، غم کی رات ہے، آپ اس رات کے لیے روتے رہیں۔ دیکھیں ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، اب صبح طلوع ہوگی جا کر 4 بجے کے بعد، تو یہ جتنے بھی گھنٹے رہتے ہیں تقریباً 8 گھنٹے رہتے ہیں، یہ 8 گھنٹے ہر صورت ہم نے پورے کرنے ہیں۔ پوری رات آپ روتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، پورا قرآن ختم کر دیں، آپ کہیں پاک پروردگار اس رات کو ختم کر، لیکن یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو چلایا اسباب کے تحت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو قوانین مقرر فرمائے وہ قوانین اٹل ہیں۔ کبھی کبھی معجزہ ہو سکتا ہے، معجزہ ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو قوانین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے وہ اٹل ہیں۔ تو یہ 8 گھنٹے گزریں گے تب صبح طلوع ہوگی، تو پوری رات آپ روتے رہیں، چلاتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، لیکن صبح اپنے ٹائم کے اوپر ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب مصیبت آتی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا ایک کل امر مرعون باوقاتہ، ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک وقت رکھا ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، شفا کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے نصیب کے اندر لکھی ہے، کوئی گاڑی آپ نے خریدنی ہے، کوئی پراپرٹی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس۔ وہ وقت پورا ہوگا، وہ دن آئے گا، وہ تاریخ آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے۔ لہذا حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرمان کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آ جائے تو یہ غم کی رات ہوتی ہے، اپنے وقت کے اوپر اس نے ٹلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر صبر عطا کرتے ہیں، زندگی گزرتی ہے، وقت گزرتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہر صورت جو مصیبت پہنچے، مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کرے۔ اور تیسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد بات کو ختم بھی کرتے ہیں۔ تیسری روایت یہ الترغیب والترہیب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے فرما میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں
اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں کچے گر جاتے ہیں، یعنی اپنے ٹائم کو نہیں پہنچتے، فرشتے ان کے اندر روح نہیں پھونکتے، یہ کچے بچے گر جاتے ہیں، والدین کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کر ان کو قبر کے اندر دفن کراتے ہیں۔ فرماتے ہیں والدین صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سمجھ کر صبر کریں۔ تو فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ جو کچے بچے ہوں گے کل قیامت والدین کو ناف سے پکڑ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو کچے بچوں کا یہ اجر یاد رکھو، جن کے اندر روح پڑی ہی نہیں ہے، ان کی یہ شان ہے۔ تو پھر خود سوچیں کہ جس بچے کے ساتھ آپ نے 5 سال گزارے، 10 سال گزارے، 12 سال گزارے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا رہا، آپ کے ساتھ اٹھتا رہا، آپ کی گود کے اندر کھیلتا رہا، آپ اس کے عادی ہو گئے، وہ آپ کا عادی ہو گیا۔ اگر آپ اس کے اوپر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو کیا مقام عطا اور کیا شان عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی چلو روایت سنا دیتا ہوں، ترغیب و ترہیب کی ہے یہ روایت بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دن اپنے بچے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول کرتا ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے تو وہ بچہ اور وہ والد نظر نہیں آیا، تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول وہ چلا گیا ہے دنیا سے، اس کا بیٹا چلا گیا ہے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے ملاقات ہوئی، حضور کی ملاقات ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کے لیے تیار رہے کہ تیرا بچہ جنت کے دروازے کے اوپر تیرا انتظار کرتے ہوئے تجھے ملے گا، تیرا بیٹا جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا تیرا انتظار کرتے ہوئے تجھے ملے گا۔ تو وہ صحابی رسول پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ میرے لیے، فقط میرے لیے؟ فرمایا نہیں، میرے ہر امتی کے لیے، کہ جس کا بچہ دنیا سے رخصت ہو صبر کرے، وہ بچہ جنت کے اندر تمہارا انتظار جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوگا، اور اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک آپ کو ساتھ نہ لے کر چلا جائے۔ تو یہ امید رکھیں آپ لوگ جن کا بیٹا تھا رب نواز صاحب، محمد نواز صاحب، جن کا بیٹا تھا، تم یقین رکھو اس بات کے اوپر، نابالغ معصوم بچہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ کل قیامت والے دن جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے، یہ جو تمہارا بیٹا تھا یہ اپنے والدین کے لیے اس طرح ہاتھ کھول کر کھڑا ہوگا، تمہیں سینے سے لگائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے، ماں باپ بھی سانجھے ہوتے ہیں۔ آپ کے جو والدین ہیں میرے ہیں، وہ میرے وہ جو آپ کے، آپ کی جو اولاد ہے میری اولاد ہے، میری جو اولاد ہے آپ کی اولاد ہے، یہ سارے معاملات سانجھے ہوتے ہیں، لہذا دکھ بھی سانجھے ہیں اس بات کے، یاد رکھیں۔ وہ ہم سب کا بیٹا تھا، ہم سب کی اولاد کی طرح تھا۔ اور میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا، میں جب بھی یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو میں چونکہ سب سے پہلے آ جاتا ہوں، تو چابی بھی وہ بچہ میرے لیے لاتا تھا، اور کئی سال تک جب سے دیکھیں یہاں پر تو میرے آپ کے ساتھ تقریباً 12 سال ہو گئے نا، مجھے اب کریکٹ تاریخ یاد نہیں ہے کب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، بہرحال جب سے مطلب میرا آپ کے ساتھ آنا جانے تقریباً سالوں کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ وہ بچہ بھی میرے ساتھ اسی طرح تھا، کافی میری اس نے خدمت کی ہے، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں۔ جب میری آواز سن لیتا باہر آ جاتا، پھر میرے لیے خصوصی طور پر اپنے گھر سے کہوہ بنوا کے لاتا، یہ بخشی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو ہماری ایک بڑی گپ شپ تھی آپس میں، بڑا ایک پیار تھا، اور میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، اتنا منظم بچہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اور اتنا ڈسپلن بچہ میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ کہ اس طرح یہ بھی ہے نا، ہمارے بھی بھائی بہن ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی میلے کو چیلے ہوتے ہیں، کبھی اس بچے کی کبھی میں نے استری کپڑوں کی، یہ جو پریس کپڑے ہوتے ہیں، کبھی استری بھی ٹوٹی ہوئی میں نے نہیں دیکھی، کبھی میلے کپڑے نہیں دیکھے، کبھی اس کے بال میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھے کہ آگے پیچھے ہو۔ انتہائی طریقے کے ساتھ وہ مسجد کے اندر آتا تھا ایک لائن کے اوپر، پھر انتہائی طریقے کے ساتھ وہ کپ دھوتا تھا، جا کر آگے رکھتا تھا، پانی کا پوچھتا تھا کہ پہلے میں پانی لے آؤں، اگر ضرورت ہوتی تو میں کہتا لے آؤں، اگر نہیں تو پھر میں کہتا ہوں آپ چلے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آئیں، ہم کعوہ وغیرہ پی لیں، تو پھر برتن اٹھا کر لے جائیں۔ پھر جس وقت برتن اٹھانے کے لیے آتا پھر پوچھتا، اور پینا ہے قہوہ تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ پورا جو تھرموس ہوتا ہے وہ بھرا ہوا ہوتا تھا، تو ہم تو ایک دو کپ، وہ بھی حافظ ساجد صاحب جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ زیادہ شوقین ہیں، تو باقی بچ جاتا تھا، پھر پوچھتا تھا۔ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، دیکھیں بچے سب کے ہی پیارے ہوتے ہیں، سب کو اپنی اولاد اچھی لگتی ہے، لیکن واقعی وہ بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بچے کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، جس بندے کی نماز جنازہ کے اندر جائیں، جس کی قبر کے اندر آپ جائیں، قبر کے اوپر حاضر ہوں، نماز جنازہ کے اوپر آپ حاضر ہوں، تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ اگر آپ کم طاقت والے ہیں، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو جس کے جنازے کے اندر آپ گئے ہیں وہ آپ کو طاقت دیتا ہے، اس کا فیض آپ کو ملتا ہے، لیکن جس کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ کمزور ہے، تو آپ اس سے زیادہ طاقتور ہیں، تو آپ کا فیض اس کو ملتا ہے۔
لہذا قبرستان حاضری دیا کریں، وہاں پر لوگ بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، ان کا فیض ملتا ہے، اور ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوں۔ اسی طریقے سے ان کے لیے آپ دعا کریں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کا ہی بھلا کرتے ہیں، آپ کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فیض عطا فرماتے ہیں۔ ایسے بچوں کا دیکھیں نا، جو گنہگار ہوتے ہیں اس کو تو ہماری دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کنفرم بخشائے ہوتے ہیں تو پھر ان کی جس وقت ہم مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کا فیض ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ باہر